الحمد للہ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ والصلاة على نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ وعلى آلہ وصحبہ ہداة طریق الحق وحماتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون وقال تعالى وأوحينا إلى موسى صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین، دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، آج کی یہ نشست برادر عزیز مولانا عثمان نواز صاحب کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ گزشتہ چند روز قبل مولانا کی والدہ محترمہ قضائے الہی سے وفات پا چکی۔ آج کی یہ نشست انہی کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ کسی بھی شخصیت کی وفات کے بعد جب اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے، ایسے اجتماع کے بالعموم 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے وفات پانے والے کے لواحقین سے اظہار تعزیت، غم کی گھڑی میں ان کو حوصلہ دلانا، ایسے بول بولنا جن سے ان کا غم ہلکا ہو جائے، دل کو تسلی ہو جائے۔
دوسری غرض ہوتی ہے فوت ہونے والے کے لیے بارگاہ رب العالمین میں معافی اور بخشش کی درخواست پیش کرنا، ان کے لیے ترقی درجات کی التجائیں کرنا، دعائیں کرنا۔ تیسری غرض ہوتی ہے جانے والے کے سفر کو دیکھ کے اپنے سفر کی تیاری کرنا، جانے والے کی جدائی کو دیکھ کے اپنے سفر کا زاد راہ سمیٹنا، اپنی منزل کے نشان تلاش کرنا۔ یہ تین مقاصد بالعموم۔ ایک چوتھا مقصد بھی ہوتا ہے، کوئی شخصیت دنیا سے چلی گئی، اجتماع کر کے اس بات کا عہد کرنا، اس بات کا عزم کرنا کہ جس مشن پہ وہ کاربند تھے ان کے جانے سے ہم مشن سے ہٹیں گے نہیں، ہم اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ معزز سامعین، میں نے 3-4 نکات میں رہ کے اختصار کے ساتھ چند گزارشات کروں گا۔ پہلی بات، اظہار تعزیت۔ تعزیت کا معنی ہوتا ہے ایسے بول بولنا جس سے دل کو تسلی ہو، غم ہلکا ہو، صدمے سے آدمی نکلے۔ اس میں کوئی شک نہیں، والدہ کی وفات آدمی کی زندگی کا خسارہ ہے۔ عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں۔ عورت کا ایک روپ ہے بیٹی، ایک روپ ہے بہن، ایک روپ ہے بیوی، ایک روپ ہے ماں۔ یہ چاروں روپ محترم ہیں۔ یہ بیٹی کے روپ میں آئے تو رب کی رحمت اتر کے آتی ہے، یہ بہن کے روپ میں آئے تو یہ غیرت ہوتی ہے، آبرو ہوتی ہے، یہ بیوی کے روپ میں آئے ایمان کی محافظ ہوتی ہے، آدمی کا لباس ہوتی ہے، اور یہ ماں کے روپ میں آئے تو جنت اس کے قدموں نیچے آ جاتی ہے۔ اس کا ایک ایک روپ اعلیٰ ہے، لیکن ان میں جو ماں کا روپ ہے یہ بے بدل روپ ہے، اس روپ کا بدل کوئی نہیں، اس روپ میں کثرت کوئی نہیں۔ عورت بیٹی کے روپ میں آئے، چلی جائے، لوگ تسلی دے کے کہتے ہیں مولانا اللہ آپ کی دوسری بیٹی کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری باقی بچیوں کو سلامت رکھے۔ یہ بہن کے روپ میں آئے اور چلی جائے، ہم کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں لے جائیں، خانوادہ کنبہ قبیلہ دلاسہ دے کے کہتا ہے خدا باقی بہنوں کو سلامت رکھے۔ یہ بیوی کے روپ میں آئے اور دنیا سے چلی جائے، آدمی کو حوصلہ دینے والا یہ کہہ کے بھی دے لیتا ہے کہ تو اور نکاح کر لے، یہ تسلی بھی دے لی جاتی ہے تیری 1 سے زائد بیویاں ہیں، باقی بیویوں کو سلامت رکھے۔ لیکن عورت جب اماں کے روپ میں آتی ہے،
جب یہ ماں کا سایہ، ماں کا لباس پہن کے آتی ہے اور پھر جب جاتی ہے، یہ چلی ہی جاتی ہے، پھر جب یہ جاتی ہے چلی ہی جاتی ہے، یہ روپ اس گھر میں منہ موڑ کے نہیں دیکھتا، یہ روپ اس گھر میں چکر دوبارہ نہیں لاتا، یہ اماں کا روپ اس گھر میں دوبارہ پھر کے نہیں آتا۔ کوئی شخص تسلی دے کے یہ نہیں کہے گا خدا تمہاری دوسری ماں کو سلامت رکھے۔ ماں قدرت کے خزانوں میں ایک ہی ہوتی ہے، ماں رب کے خزانے میں ایک ہے۔ اس لیے والدہ کی وفات اس جہاں کا خسارہ، یہ وہ ماں ہے کہ جس کی جدائی پہ تو کونین کے تاجدار بھی روئے۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اماں کی چھاتی پہ لیٹے ہوئے ہیں، 6 برس کی عمر ہے، اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ، پہاڑوں کے دامن میں مقام ہے، دوران سفر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں اماں کا پورا بدن یوں تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ بعض اطباء نے، طبیب لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اماں کو تکلیف کیا ہوئی تھی۔ جو روایات میں کیفیت آتی ہے اس کیفیت کو دیکھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا تھا، اور اس دل کے دورے سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی اماں کی یاد آ جاتی، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے۔ یہ ماں کیوں نہ ہو، کیوں نہ اس کے اوپر انسان کو صدمہ ہو۔ قرآن کریم نے وحی نبیوں پہ اتاری ہے، وحی نبیوں پہ آئی ہے، نبیوں کے علاوہ باقی لوگوں پر وحی نہیں اترتی۔ بالخصوص وحی مردوں پہ آئی ہے، عورتوں پہ نہیں۔ لیکن اماں جب ماں کے روپ میں آتی ہے، عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے، یہ ماں کا لبادہ اوڑھ کے آتی ہے، ماں کا لباس پہن کے آتی ہے، اس وقت قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی۔ وہ وحی کسی حکم شریعت کی تشریح کے لیے نہیں تھی، نبیوں کی طرف وحی آتی تھی، اے نبی اب نماز یوں پڑھنی ہے، وحی آتی تھی، زکوٰۃ کا حکم یوں ہے، انبیاء کی طرف وحی آتی تھی، اب ہجرت کرنی ہے، وحی آتی تھی، نکاح کا حکم یوں ہے، وحی آتی تھی، توحید کی دلیل یہ پیش کرنی ہے، لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ماں موسیٰ کی اماں کی طرف وحی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، کوئی وحی نہیں، نہ آیات توحید کی۔ وہ وحی آئی کس لیے؟ اماں کے دل میں بچے کی محبت کا سمندر موجزن تھا، تسلی دینے کے لیے اماں کو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، بچے کو دودھ پلاتی رہے، بچے کو دودھ پلاتی رہے، اس لیے کہ عورت کی زندگی کا سب سے خوبصورت روپ ہے ہی ماں کا روپ۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، دودھ پلا اپنے بیٹے کو۔ تو عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے، یہ پروردگار عالم کی رحمت کا پرتو بن کے آتی ہے، یہ سائبان بن کے آتی ہے۔ قرآن کریم نے ماؤں کے تذکرے کیے ہیں، وہ بھی ایک ماں تھی جو اپنے بچے کے لیے پل پل کروٹ کروٹ ساری رات جاگ رہی ہے، اور پھر اللہ نے اس اماں کو تسلی دی،
फरददनाहु, हम बच्चे को इला उम्मी ही, उसकी माँ के पास वापस पलटा देंगे। वो भी एक माँ थी जो सफ़ा से मरवा पे दौड़ रही है। सफ़ा और मरवा पे दौड़ते 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 रब्बुल आलमीन ने उस अदा को क़यामत तक के लिए मेरे हज का हिस्सा बना दिया, मेरे उम्रा का हिस्सा बना दिया। ये सफ़ा मरवा की साई क्या है? एक अम्मा की तड़प है, एक अम्मा का प्यार है, एक अम्मा की उल्फत है। ये आज पूरी दुनिया जिस चश्मा से सैराब हो रही है, जिस पानी को मुक़द्दस समझ के घूंट घूंट लेके पी रही है, जिस पानी से गुस्ल करना अपने लिए नाजायज़ समझती है पूरी उम्मत, और सदियों से ये चश्मा चल रहा है, जारी व सारी है, जिसे हम आबे ज़मज़म कहते हैं। ये आबे ज़मज़म क्या है? एक अम्मा की मोहब्बत का इनाम है। ये अम्मा की मोहब्बत का इनाम है। एक माँ को इनाम मिला अपने बच्चे से मोहब्बत का, अम्मा को बच्चे से प्यार का इनाम है। ये इनाम आज पूरी दुनिया इस इनाम से फ़ायदा उठा रही है। तो माँ का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं हुआ करता। इसलिए माँ के जाने का वाकई एक गम होता है, सदमा होता है। बिलाशुबो मेरे भाई उस्मान को, इसके बाकी भाइयों को ये सदमा सहना पड़ा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये वो गम है, ये वो सदमा है जो हर बेटे को सहना ही सहना है, हर बच्चे को सहना ही सहना है। वो बेटा मौलाना नासिर की शक्ल में हो तब सहना है, वो बेटा मास्टर साहब की शक्ल में हो तब सहना है, वो बेटा मौलाना उस्मान नवाज की शक्ल में हो तब सहना है, वो बेटा कायनात के ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में हो तब सहना है। इसलिए कि इसके पीछे परवरदिगार आलम का कानून है, खुदाई ज़ाबता है कि जिसको मैंने भेजा है मैंने उसको लेना भी है, उसको बुलाना भी है। अगर कायनात में हमेशा रहने का किसी को हक होता, अल्लाह की कसम ये हक इमामुल अंबिया का था। हमेशा हमेशा किसी को ज़िंदा रहने का हक होता कि वो इस जहां में अपने मुरीदीन में, अपने मुतअल्लिकीन में, अपने मुहिब्बीन में रहे और उनको अपने अनवार की बरक़ात की बारिश बरसाता रहे, अपने चेहरे के, अपने इल्म के फ़यूज़ व बरक़ात उन तक पहुँचाता रहे। तो ये हक कायनात के ताजदार का था, जो सिर्फ अरब के नबी नहीं, अजम के नबी नहीं, वो तो सकलैन के नबी थे, अरब व अजम के नबी थे, शर्क गर्ब के नबी थे, शमाल जनूब के नबी थे, जिन्नो इंस के नबी थे, तयूरो वहूश के नबी थे। आलमीन में रब की रबूबियत थी तो आलमीन में उनकी नबूवत थी। उनका हक था कि वो रहते, लेकिन हमेशा रहने को रब्बुल आलमीन ने ज़ाब्ता नहीं बनाया। बिलाखिर वो भी दुनिया से गए हैं और उनके भी औलादें उनके ऊपर रोई हैं, उनके मुहिब्बीन की आंखों में भी आंसू आए हैं। सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो अपने अब्बा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वफ़ात पे रोई हैं। उनकी ज़ुबान पे भी वो मरसिया जारी हुआ है कि मेरे अब्बा की रहलत के बाद मेरे ऊपर जो गम आए, जो सदमे आए, वो अगर पहाड़ों के ऊपर आते, दिनों के ऊपर आते, ये अपनी हैयत ही बदल जाते, ये अपनी कैफियत ही बदल जाते। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये गम तो आना ही आना था, किसी को आज आया, किसी को कल आया। हिकमत और फ़लसफ़ा की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम गुज़रा है अफ़लातून का। अफ़लातून उसके पास एक बूढ़ी खातून आई और रोई जा रही है, रोए जा रही है। अफ़लातून ने पूछा, अम्मा क्यों रो रही है? माँ ने कहा, हकीम साहिब
میرا جوان بیٹا وفات پا گیا، ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کی جدائی پہ رو رہی ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں۔ دنیا کہتی ہے افلاطون بڑا حکیم ہے، جنگل میں چلا جائے تو جنگل کی جڑی بوٹیاں بول بول کے بتاتی ہیں ہم فلاں بیماری کا علاج، فلاں بیماری کا علاج۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں، کوئی ایسی بھی بوٹی دیجئے، کوئی ایسا بھی نسخہ دیجئے، کوئی ایسی بھی پھکی دیجئے کہ میرے بچے کی روح دوبارہ پلٹ آئے، میں اپنے بیٹے کو پھر سے زندہ و سلامت دیکھ لوں۔ افلاطون حکیم اور دانا تھا، سمجھ گیا کہ اماں وہ فلسفہ اور حکمت کے زبان نے سمجھے گی۔ کہنے لگا اماں ہاں 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 میرے پاس پھکی ہے، میرے پاس پھکی ہے، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا، بس تو ایک چھوٹا سا کام کر، پانی کا ایک گلاس لے آ، جس گلاس پھکی منہ میں ڈال کے وہ پانی پھر ڈالنا ہے، بس گلاس ایسے گھر سے لے کے آنا جس گھر میں فوتگی نہ ہوئی ہو۔ اماں سمجھی کہ بڑا سادہ سا کام ہے، نکلی، ایک گھر دستک دے دی، جی اماں جی پانی کا گلاس چاہیے، اماں لے جاؤ بسم اللہ لے جاؤ۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے گھر کوئی فوتگی تو نہیں کسی وقت ہوئی ہو، کبھی ہوئی ہو؟ بس یہ جملہ بولنے کی دیر تھی کہ جوان عورت ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اماں کون سی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کون سی دکھتی رگ چھیڑ دی ہے، ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی وہ خشک نہیں ہوئی، میں سہاگن بن گئی، سہاگ اجڑ گیا، بیوہ ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا۔ اماں وہاں سے واپس نکلی، ایک اور گھر چلی گئی، وہاں جا کے دروازے پہ دستک دی، جی بیٹا پانی کا گلاس چاہیے، اماں مل جائے گا۔ اماں نے کہا بس یہ بتا دو گھر میں کوئی کبھی فوت تو نہیں ہوا؟ بس بتانے والوں نے کہا اماں پوچھتی ہو فوت؟ جوان بھائی فوت ہو گیا ہے۔ پوری بستی کے گھر گھر پہ دستک دے دے کے اماں پلٹ کے واپس آ گئی اور آ کے کہنے لگی حکیم صاحب معاف کرنا، میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آج میں مان گئی ہوں کہ جس غم سے میں گزری ہوں دنیا گزر رہی ہے۔ میرے بیٹے عثمان، میرے عزیز میرے بھائی، جس غم سے آج آپ گزرے ہیں دنیا اس غم سے گزر رہی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اس غم کو گزارنا کیسے ہے، بس اس میں فرق ہے مومن کا اور کافر کا۔ اس غم سے گزرنا ہے، سب نے گزرنا ہے۔ مجھے نہیں علم اپنا بھائی عثمان آپ کے والد صاحب حاجی نواز صاحب کی والدہ محترمہ ہیں یا وفات پا گئی۔ آپ جس صدمے سے آج گزرے ہو آپ کے والد کل گزر چکے ہیں، آپ کے والد کل گزر چکے ہیں۔ مولانا ناصر محمود صاحب اس صدمے سے گزر چکے ہیں، والد کا بھی اور والدہ کا بھی۔ والد کے صدمہ سے میں گزر چکا ہوں، میری اور مولانا کی بڑی پرانی شناسائی ہے، اکٹھے ہم نے جمعہ پڑھا، مجھے اطلاع آ گئی کہ آپ کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، میں اور مولانا اکٹھے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ میرے والد صاحب جب اللہ کو پیارے ہوئے تو ہم اکٹھے تھے، اکٹھا جمعہ پڑھا، سفر اکٹھے کیا، مجھے اطلاع آئی ہم اکٹھے جائے۔ جس دن مولانا کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہوئے اس دن بھی ہم اکٹھے تھے، اکٹھے سفر کر رہے۔ اللہ اکبر، محبتیں جو اکٹھی ہوئی جنم جنم کے ساتھی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ غم گزارنا کیسے ہے، گزرنا سب نے ہے۔ کوئی کہے انکار کر کے دیکھے انکار کر کے کہ جی میں باپ کا غم نہیں برداشت، اماں کا، کسی کا بھی،
میرے گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوگی، کہہ کے دیکھے، کوئی نہیں ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کوئی نہیں بچ سکتا، بس اس غم کو گزارنا کیسے ہے۔ یہاں آ کے فرق ہے ایک عالم میں اور ایک جاہل میں، ایک مومن میں اور ایک کافر میں۔ معاف کرنا، عالم سے مراد مخصوص جو ہمارے ہاں عالم ہے یہ نہیں، عالم سے مراد اہل علم مومن کو لیتے ہیں۔ ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف جاہلیت کا طریقہ ہے۔ جاہلیت کا اپنا ایک طریقہ تھا، جس وقت کسی کے گھر میں غم کی کیفیت بن جاتی، وہاں پہ رونے دھونے والوں کو بلا لیا جاتا۔ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا، وہاں کرائے پہ بندے آ جاتے، کرائے پہ عورتیں آ جاتی، مرنے والے کا مرثیہ کرتے، مہینہ مہینہ تک اس کے اوپر رویا دھویا کرتے۔ اور جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے عورتیں سر کے بال نوچ لیتی۔ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے سینے کو پیٹنے لگتے۔ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا اپنے چہرے کو پیٹنے لگتے۔ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا حکم الہی کے اوپر شکوے کرنے لگ جاتے کہ مولا تجھے خیال نہیں آیا غریبوں کا، مولا تجھے رحم نہیں آیا اس چھوٹے سے بچے پہ، اس کے باپ کو اٹھا لیا، اس کی اماں کو اٹھا لیا۔ یہ جاہلیت کے طریقے ہوا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے غم گزارنے کا، غم سہنے کا ایک انداز بتلایا، ایک طریقہ بتلا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگلی آیت ولا تقولوا لمن یقتل، اس سے اگلی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا یہ ہے غم سہنے کا انداز۔ جان چلی جائے، بچے چلے جائیں، مال چلا جائے، نقصان ہو جائے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ، تو ان کی زبان پہ اللہ کے شکوے نہیں آتے، اللہ کی شکایتیں نہیں آتی، بلکہ زبان پہ جملہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ صرف عربی کے چند لفظوں کے مجموعہ کا نام نہیں، اس کے پیچھے چھپا ہوا عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ انا للہ، انا للہ، میری رگ رگ رب کی ہے، میرا ذرہ ذرہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ انا للہ، میں ہی نہیں، میرا سارا کنبہ قبیلہ خانوادہ جب ہیں ہی ہم رب کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر کیوں شکوہ جب مرضی بلا لے۔ تو اس کو صبر کے ساتھ گزارنا ہے، صبر کی کیفیت میں گزارنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسے اجتماعات کے بالعموم 4 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد اظہار تعزیت، دوسرا مقصد دعائے خیر۔ واقعی دعائے خیر مومن کا ایک بہترین تحفہ ہے، اس سے بہتر تحفہ نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیے ان دعاؤں کو، اس بہترین تحفے کو، خوبصورت تحفے کو رسموں کی زنجیروں میں نہ جکڑیں، رسومات کی ہتکڑیاں نہ پہنائیں، رسومات کی زنجیریں نہ پہنائیں کہ آج فلاں تیجا 7واں 10واں بس ان دنوں میں دعا ہوگی۔ دعا نہ سالانہ کی بنیاد پہ، نہ ماہانہ کی بنیاد پہ، بلکہ بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے روزانہ کی بنیاد پہ۔
کس بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ روزانہ کی بنیاد پہ دعا کیجئے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ دعا ہی تو وہ سرمایہ ہے کہ جس کے لیے دنیا والوں نے 3 پابندیاں لگائی ہیں، رب نے تینوں اٹھا لی۔ دعا کا معنی ہوتا ہے درخواست کرنا، مانگنا۔ دنیا والوں میں 3 پابندیاں، زبان کی پابندی، درخواست جناب پیش کرو گے، ہمارا جج کہے گا انگلش میں، محتمم صاحب کہیں گے اردو میں، یہاں کا کوئی اور صاحب کہے گا پنجابی میں۔ زبان کی پابندی۔ اور دوسری پابندی مکان کی، مکان کی پابندی۔ جج کہے گا مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہوں، تیری درخواست لینے نہیں۔ درخواست، مکان اس کے لیے بنا ہے عدالت، عدالت میں آ کے درخواست جمع کراؤ۔ چیئرمین کہے گا تمہاری گلیاں بنانے کی درخواست میرے دفتر میں آ کے جمع ہوگی، یہاں نہیں، یہاں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ مکان کی پابندی۔ زمان کی پابندی۔ زمان کا معنی وقت ہے۔ وقت کوئی کہے گا یار میں تو جنازہ پڑھنے آیا ہوں یا شادی کی تقریب پہ آیا ہوں، یہ کوئی وقت ہے درخواست دینے کا؟ فلاں وقت میں درخواست دیجئے گا۔ تو دنیا والے درخواستیں لیتے ہیں زبان کی پابندی کے ساتھ، زمان کی پابندی کے ساتھ، مکان کی پابندی کے ساتھ۔ میرے رب نے کہا درخواستیں جمع کراؤ، کوئی پابندی نہیں، ساری اٹھا دی۔ جس زبان میں کرا سکتے ہو کراؤ، حتیٰ کہ جن کی زبانیں نہیں، بے زبان ہیں، رب ان کی بھی سنتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ گونگے نہیں مانگتے؟ گونگے بھی مانگتے ہیں۔ تو زبان کی پابندی نہیں، زمان کی پابندی نہیں، مکان کی پابندی نہیں۔ اس لیے جب رب نے پابندیاں اٹھا دیں، ہم اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے لیے سالانہ دعا آ گئی، ماہانہ دعا آ گئی، 40ویں کی دعا آ گئی، 7ویں کی دعا آ گئی، ان سب سے بالا تر ہو کے بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ کس بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ روزانہ کی بنیاد پہ۔ تیسری غرض میں نے بتائی تھی، ایسے اجتماعات کی جانے والے کے سفر کو دیکھ کے اپنے سفر کی تیاری کرنا، اپنے سفر کی تیاری کرنا۔ اس پہ کتنی لمبی گفتگو کریں، صرف ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کروں گا۔ مولانا تشریف فرما ہے، یہ بھی بیان فرمائیں گے۔ آج ہم نے لاہور جانا ہو، چلو لاہور قریب کا ہے، ایک ہی مثال بنے گی۔ کراچی جانا ہو، سوال کرنے والا پوچھے گا مولانا کراچی جا رہے ہیں ٹرین کے ذریعے، کراچی جا رہے ہیں کار کے ذریعے، کراچی جا رہے ہیں بس کے ذریعے، یا کراچی جا رہے ہیں بائی ایئر، جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں؟ آپ جانے کا کون سا ٹکٹ لے رہے ہیں؟ کس جانے کا انداز کیا ہے؟ جا تو رہے ہیں، جائیں گے کیسے؟ کہ پیدل جائیں گے، کہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں گے؟ سفر کرنا ہے، سفر کا کوئی انداز بھی تو ہوا کرتا ہے۔ اس جہاں سے جانے کا انداز کیا ہو، اس جہاں سے جانے کا انداز کیا ہو؟ جب جانا ہی جانا ہے، کیا ہم اپنے گلے میں اغیار کی غلامی کا توق ڈال کے جائیں؟ کیا ہم بغاوت کا دھبا اپنے اوپر لے کے جائیں کہ رب کا باغی جا رہا ہے، رب کا سرکش جا رہا ہے، فاسق و فاجر جا رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم جانے کا انداز لے کے جائیں۔ جانے کا انداز آج میں جمعے پہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ایک شخص جس نے پوری جوانی سرکاری ملازمت میں گزار دی ہو، جب جوانی اختتام کو پہنچ جاتی ہے، گورنمنٹ اسے ریٹائرمنٹ دے دیتی ہے، ریٹائرمنٹ دے کے اسے پینشن دیتی ہے۔ پینشن، حالانکہ وہ کام نہیں کر رہا، پینشن کس چیز کی؟ گورنمنٹ قدر کرتی ہے، اس نے جوانی ہمارے لیے خرچ کی، اس کے بڑھاپے کی قدر ہم کرتے ہیں۔ وہ آدھی دیں یا تیسرا حصہ دیں یا پوری تنخواہ دیں، بہرحال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وسائل ہی اتنے ہیں۔ وہ اپنے وسائل میں، آج میں اور آپ اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا رب کی اطاعت میں گزاریں گے تو بس ہمیشہ کی پینشن آخرت کی مقدر میں ہو جائے گی، رب تعالیٰ اس کے اوپر فیصلے فرما دیں گے۔ تو ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم
رب کی اطاعت کی حالت میں جہاں سے جائیں گے۔ رب العالمین عزیزم عثمان صاحب کی والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے، جن کی مائیں زندہ ہیں ہمیں ان کا خادم بنائے، اور جن کی مائیں چلی گئی ہیں اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات ابھی ذہن میں، کہتے ہیں نا جب ماں چلی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں دعاواں دا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہی کہتے ہیں دعاواں دا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، یہ بند کس کا ہوا ہے؟ ہمارا، لیکن اماں کا کھل گیا ہے۔ اماں کے لیے دروازہ بند نہ کیجئے۔ اگر اماں وہ گئے ہیں تو وہ دعا کیا کرتے تھے ہمارا دروازہ بند ہوا، لیکن اب وہ چلی گئی ہیں، ہماری طرف سے کھڑکی نہیں پورا گیٹ دعاؤں کا کھلا رہنا چاہیے، پورا گیٹ کھلا رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔